اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کاروباری نصیحتوں کو ڈسکس کریں گے جو آج بھی دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز فالو کرتی ہیں، اور اس کو فالو کر کے کاروباری شخصیتیں بیلینئر بن گئیں۔ چلتے ہیں پہلی نصیحت کی طرف۔ دیکھیں، یہ مدینہ کا بازار ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی مارکیٹ کا دورہ کرنے نکلے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے مدینہ کے مارکیٹ کے تاجروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری نصیحتیں اور کاروباری اصول بتایا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسٹمر سے خریدا ہوا مال واپس لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تاجر سے اس کے گناہوں کو اور لغزشوں کو واپس لے لے گا۔ دیکھیں، یہ وہ اصول ہے جس کو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کو آج بھی دنیا کی ٹاپ کی کمپنیز فالو کرتی ہیں، جس میں امیزون اور کاسٹکو شامل ہے۔ اگر آپ امیزون کمپنی جس کی سیلز بلینس آف ڈالرز میں ہے، اور امیزون کے فاؤنڈر جیف بیزوس جو کہ ریچسٹ مین آف دا ورلڈ، دنیا کے امیر ترین آدمی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی بلینئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپروچ کسٹمر سینٹرک ہے، ہم کسٹمر کو ان کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ امیزون کی ریٹرن پالیسی کو دیکھیں یا ان کے پروسیس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ آن لائن سیلز میں صرف ریٹرن کے بٹن کو پریس کر کے اپنا مال نہایت ہی آسانی سے واپس کر دیتے ہیں۔ ان کا ورکر آپ کے گھر سے خریدا ہوا مال واپس لے جاتا ہے بغیر کسی سوال کے اور بغیر کسی چارجز کے۔ اسی طرح کاسٹکو کمپنی جو دنیا کی سیکنڈ نمبر کی ریٹیل کمپنی ہے، ان کی بھی ریٹرن پالیسی اسی طرح کی نہایت کسٹمر فرینڈلی ہے، اور وہ تو چونکہ ان کی سیلز کا سبسکرپشن کی بیسس پہ ہوتی ہے، وہ تو ریسیٹ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ دیکھیں، امیزون کا مالک کہتا ہے کہ اس سے ہماری ریٹرن سے ہماری سیلز خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کسٹمر کی لائلٹی بڑھتی ہے اور ہماری فیوچر کی سیلز میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تھا پہلا راز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے کاروباری اصول کی طرف اور کاروباری نصیحت کی طرف۔ دیکھیں، دوسری کاروباری نصیحت ہے کہ اپنے مال کو کبھی بھی یا اپنے کیپٹل کو کبھی بھی روک کر مت رکھیں، اس کو ری انویسٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک پراپرٹی یا کوئی اثاثہ یا کوئی جائیداد بیچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رقم کسی ایسی ایسیٹس میں یا کسی ایسی انویسٹمنٹ میں دوبارہ اضافہ کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس میں برکت کا حقدار بنے۔ دیکھیں، اگر آپ سیل کرتے ہیں کسی لیکوڈیٹی کی ریزن سے، یا آپ کو لیکوڈیٹی چاہیے یا مجبوری ہے، وہ دوسری چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیشہ ری انویسٹ کرنے کی بات کی۔ اور اس کو دیکھ لیں، اگر آپ اس میں مثال دوں گا ایلون مسک کی۔ دیکھیں، ایلون مسک آج دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اگر آپ اس کی اسٹریٹجیز پہ دھیان دیں تو ایلون مسک نے سب سے پہلی کمپنی زپ2 بنائی اپنے بھائی کے ساتھ مل گئے۔ یہ ایک سافٹ ویئر تھا سٹی گائیڈ کا، یہ اس نے 22 ملین میں سیل کر دیا، اور اس سے جتنے بھی پیسے آئے اس نے پے پال میں انویسٹ کر دیا۔ پے پال جو ہے وہ ریمیٹنسز کے ٹرانسفر کی کمپنی ہے۔ پھر اس نے 5 سال بعد پے پال کو سیل کیا، اور اس سے جو اس نے 100 ملین کے قریب منافع کمایا، اس کو اس نے ٹیسلا کے اندر اور اسپیس ایکس کے اندر انویسٹ کر دیا۔ تو یہ اس کی ری انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی کامیابی بھی پہنچا، اور یہ اسٹریٹجی ہے، یہ اصول حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دیکھیں، اب ہم چلتے ہیں اللہ کے رسول کی تیسری نصیحت کی طرف۔ کبھی ہمت نہ ہارو، دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی مدد مانگو اور دوبارہ اسٹارٹ کرو۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کاروبار میں عارضی مشکلات اور سیٹ بیکس آتی ہیں۔ آپ کا کوئی آئیڈیا فیل ہوتا ہے، آپ کا کوئی کسٹمر آپ لوز کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی پروڈکٹ فیل ہوتی ہے، تو آپ کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بتایا کہ کبھی آپ کاش کے پھندے میں نہ پھنسیں، یہ شیطان کا جال ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یا کاش میں یہ پارٹنرشپ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، یا کاش میں اس پروڈکٹ میں نہ جاتا تو یہ ہو جاتا۔ دیکھیں، جو چیز ہو گئی وہ تقدیر کا حصہ ہے، اسے اسی طرح ہونا تھا۔ اچھا تاجر، دانشمند مومن تاجر کبھی بھی ماضی کا قیدی نہیں رہتا، وہ اپنی غلطیوں سے اور سیٹ بیک سے سیکھتا ہے، نئے حکمت عملی اور عزم کے ساتھ مارکیٹ میں دوبارہ قدم رکھتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے، اور اسے پھر کامیابی ملتی ہے۔ یہاں پہ میں دوبارہ ایلون مسک کی مثال دوں گا۔ دیکھیں، ایلون مسک نے جب اسپیس ایکس بنائی تو اس کمپنی کا مقصد تھا کہ وہ انسان کا خلائی سفر اتنا ہی آسان اور سستا بنانا چاہتا تھا جتنا کہ ہوائی سفر ہے، اور اس کے لیے اس نے یکے بعد دیگرے 3 راکٹس فضا میں چھوڑے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔
اور دیکھیں یہ وہ راکٹس جب فضا میں چھوڑے جاتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آن سائٹ اور آن لائن اسے دیکھ رہے ہوتے تھے، آبزرو کر رہے ہوتے تھے، اور یہ راکٹس، تینوں راکٹس ایک کے بعد دیگر فضا میں پھٹے۔ یہ بہت بڑی ناکامی تھی، لیکن ایلون مسک اس ناکامی سے ہار نہیں مانا اور آخر کا فیلکن 1 آربٹ میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد ناسا نے اس کو 1 بلین کا کانٹریکٹ دیا۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایلون مسک کی پرسنالٹی کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے مائنڈ سیٹ اور اسٹریٹجی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ ایلون مسک کی جو پالیسیز ہیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ ہم سے کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور وہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی چوتھی نصیحت ہے کہ بردباری اور ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کا شیوا ہے۔ یعنی کہ جب بھی ہم بزنس میں شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو ہمیں اخلاقی پستی، اسکیم اور نقصان کا سامنا ہوگا۔ راتوں رات امیر بننے کے لیے بغیر ریسرچ کے کوئی کام یا کوئی انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ جلد بازی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ جب کوئی انویسٹر، کوئی پارٹنر، کوئی پراپرٹی ایجنٹ یا کوئی دوسرا ایجنٹ آپ کو جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے لیے پریشرائز کرتا ہے، یا کیپٹل کی کمٹمنٹ کے لیے، یا کیپٹل انجیکٹ کرنے کے لیے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ آپ کو وہاں پر رک کے اچھی طرح سوچنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، اور استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ مسلسل اور مستقل مزاجی سے کیا جانے والا کام، خواہ وہ دیکھنے میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس بڑے اور تیز کام سے بہتر ہے جو جلد بازی میں شروع کیا جائے اور جلد بند ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، ان نصیحتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔